أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے توجہ کی ہے اس آدمی کی طرف جو انصاف کو جھٹلاتا ہے؟ یکذب بالدین، انصاف کو جھٹلانا. سب سے بڑا انصاف یوم القیامہ، جس کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے. قیامت کو جھٹلانا یوں سمجھو اللہ کے ہر انصاف کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اللہ کی باتیں، اللہ کے دیے ہوئے اجر و ثواب، اللہ کے دیے ہوئے بدلے، ان کو جھٹلاتا ہے. حتیٰ کہ بدلے کا دن قیامت کو بھی جھٹلا رہا ہے. یعنی اللہ کے دیے ہوئے اجر و ثواب اور انصاف پر اسے کوئی امیدیں نہیں ہیں. آخرت کی جواب دہی کا اس کو کوئی خوف نہیں ہے. کیا ایسے بندے کی طرف آپ نے توجہ کی ہے؟ یہ ارائیتا آنکھوں سے بھی دیکھنا مراد ہوتا ہے تو دل سے بھی دیکھنا مراد ہوتا ہے. تو ایسی وقت یہاں سے رؤیت قلبی اور معرفت مراد ہوتی ہے. کیا ایسے بندے کی پہچان ہے آپ کو؟ کیا ایسے بندے کی طرف توجہ ہے؟ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں استفہام کرنا تعجیب و تشویق کے لیے، یعنی شوق دلانے کے لیے. کسی آدمی کو کوئی بات پوچھی جائے تو پہلے سوال استفہام بنایا جاتا ہے. کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو قیامت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے انصاف کو جھٹلاتا ہے؟ اور قیامت کو جھٹلانا اللہ کے ہر انصاف کو جھٹلانا ہے. تو فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے. یہ ایک بندہ ہے جو بظاہر اپنے آپ کو نمازی بھی سمجھتا ہوگا، اپنے آپ کو ربانی بھی سمجھتا ہوگا، اللہ والا بھی سمجھتا ہوگا، لیکن اصل حالت اس کی کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے حقوق پورے کرنے والا ہے، اور نہ بندوں کے ساتھ حسن اخلاق و احسان سے پیش آتا ہے، نہ بندوں کے حقوق پورے کرتا ہے. یہ ہے وہ بندہ جو انصاف کو جھٹلاتا ہے. بے شک زبان سے نہ کہے کہ میں انصاف کو جھٹلاتا ہوں، قیامت کو جھٹلاتا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے ہر انصاف اجر و ثواب کو جھٹلاتا ہوں. زبان سے بے شک نہ کہے، اپنے آپ کو تسلیاں دے، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ خود بتا رہا ہوگا کہ اس کو کوئی آخرت میں جواب دہی کا خوف نہیں، اللہ کی طرف سے کسی بدلے اور ثواب کی اور اجر کی امید اس کو نہیں ہوتی. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. یہ قیامت کا انکار کرنے والا بندہ، یعنی انصاف کا انکار کرنے والا بندہ، اللہ کے اجر و ثواب اور بدلے کا انکار کرنے والا بندہ اپنے عمل سے بتا رہا ہوتا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو دھدکار رہا ہوتا ہے. اب کوئی ایسے یہ پتہ نہیں کہ مجھ سے سوال بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بندے نے تو اس سے کھانا مانگا تھا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے. اے اللہ، آپ کو کون گالی دیتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ذات کے تو قائل ہے. فرمایا کہ ان یجعل للہ ندا، جب وہ اللہ کا شریک بنائے نہ، کہے کہ فلاں بھی اللہ کی طرح دینے والا ہے،
اللہ بھی داتا ہے، فلاں بھی داتا ہے، اللہ بھی لجپال ہے، فلاں بھی لجپال ہے. یعنی جب وہ اللہ کے برابر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کرتا ہے تو یوں سمجھو اللہ کو گالی دینا ہے، جبکہ دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ اللہ کے برابر بنا ڈالتا ہے. نعوذ باللہ. اور فرمایا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کسی نے کھلایا نہیں. اے اللہ، تو ان چیزوں سے پاک ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ میرے بندے نے ایک دن تجھ سے مانگا تھا کچھ اور تو نے اسے نہیں دیا. وہ محتاج تھا، مجبور تھا، مانگت نہیں تھا. ایک تو ہے نا یہ پیشہ ور مانگنے والے، ان کے تو پیشے میں تعاون جائز نہیں ہے. اگر جان چھڑانے کی غرض سے ان کو کسی نے دے بھی دیا ہے تو استغفار کرے اور اتنا صدقہ کرنا چاہیے. لیکن اگر دیکھ لے کہ کوئی مجبور ہے تو اس وقت کسی کے ساتھ بدلہ اور احسان ضرور کرنا چاہیے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ سائل بنانے کے لیے اسے کسی چیز نے مجبور کیا ہے تو اس لیے اس کو دینا چاہیے اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ یہ بندے کے حق میں کمی نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اپنے حق میں کمی بنا رہے ہیں کہ میرے بندے نے تجھ سے مانگا تھا اور تو نے نہیں دیا، لہذا تو نے میرے حق میں کمی کر دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بندہ جو سائل ہے اس کے اپنے آداب و احکام ہیں کہ وہ سائل سوال کب کر سکتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی نبھا نہ ہو، ورنہ تو سوال کرنا یہ انتہائی شریعت میں نازیبا بتایا گیا ہے. لہذا خواہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے اور اگلے کو امتحان بھی میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور سوال کی عادت یہ پھر ہمیشہ ہاتھ پھیلانے والی بن جاتی ہے. حتیٰ کہ قرض تک لینا یہ تو اتنا معیوب ہے کہ وہ ساری زندگی پر نعوذ باللہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز بھی خواہ قرض اور سوال بن کر نہ لی جائے، ورنہ قرض لینے کی عادت یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے اور تباہ کر دیتی ہے. اس کی زندگی سے اور مال سے برکت اٹھ جاتی ہے جب بندہ قرض لے، حتیٰ کہ اتنی شدید صورتحال ہو جائے کہ اس کے علاوہ چارہ نہ ہو تو پھر قرض بندہ لے رہا ہوتا ہے. اسی طرح سوال کھانے پینے کا کوئی اچانک مجبوری، یہ نہیں کہ فرض کریں کہ جس طرح رواج ہو گیا ہے کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے جی جہیز کے لیے مجھے کچھ دو. یہ جہیز کے لیے رسم کے طور پر جہیز بنانا ہی جائز نہیں ہے سرے سے. وہ ایک ضرورت کا امر ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے. یہ رسمی جہیز بنانا ہی جائز نہیں ہے جائے کہ اس کے لیے سوال ہو. تو یہ الگ آداب اور احکام اپنی جگہ بیان ہوتے ہیں جو کہ سوال کرنے والے کو کب سوال کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو اب اس دینے والے کو چاہیے کہ حقیقی سائل ہے تو اس کو روکے نہیں. اور ان سائلین میں پھر یتیم ہو، یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں کہ جس کا والدین یا والد دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ یتیم ہے. تو اب یتیم اس کے لیے کمانے کی صورت نہیں ہے، وہ نابالغ ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے اور اس کو سمجھانے والا اس کا والد بھی نہیں ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے اس کے والدین بھی نہیں ہیں. تو اب اول تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں یتیم کو سائل بننے کی صورت ہی پیش نہ آئے، اس کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے اس کے دائیں بائیں سے. لیکن اگر وہ ایسی کمی ہم سے ہو گئی ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والا یتیم بیچارہ مانگنے پر مجبور ہے، صحت کے حوالے سے یا کسی بھی کھانے پینے کے حوالے سے بچہ ہوئے، تو اب اس کے سر پر ہاتھ ضرور رکھنا چاہیے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس کے اوپر اس کے والدین بھی نہیں اور یہ بھی اس کو دھکے دے رہا ہے اور دھتکار رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. اب یہ تو کام وہ کرتا ہے جسے کبھی بھی اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اس چیز سے ڈرو کہ تم بھی تو فرض کرو اپنی اولاد چھوڑ جاتے تو تمہاری اولاد کی یہ حالت ہوتی تو اس وقت تم کیا کہتے، اس وقت تمہارے ذہن میں کیا ہوتا. تو اب بھی اسی طرح کوئی بندہ اولاد اپنی چھوڑ گیا ہے اور وہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
لہذا اللہ سے ڈرو اور کسی بھی مسکین یتیم کو دھکے نہ دو اور دھدکارو نہیں، بلکہ اگر کچھ بھی نہ ہو اپنے پاس تو اتنے حسن اخلاق کے ساتھ اس کو پیش آنا چاہیے کہ وہ کم از کم مایوس نہ ہو جائے، اس کو کوئی نہ کوئی امید ضرور دلا دی جائے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کو دھکے دینا تو درکنار، یہ یتیم کو اس کے کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا ہی نہیں ہے۔ فرض کرو اپنے پاس مال نہیں ہے تو کم از کم دوسروں کو ترغیب تو دے سکتا ہے۔ دوسروں کی ترغیب دینے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پاور رکھی ہے۔ اگر اس کی زبان میں برکت ہے اور لوگ اس کی بات مان رہے ہیں تو کم از کم یہ فریضہ بھی نہ چھوڑے، بلکہ لوگوں کو واقعی امور کی ترغیب دے دے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک بہت بڑا واجب ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آس پاس کسی کو سائل نہ بننے دیں، ان کے حقوق واجب آپ پورے کرتے رہیں۔ تو یہ ترغیب اور اخلاق وہ دیتا رہے۔ اور یہ منافق ایسا ہے، یہ عملی منافقین کے لیے صورت ہے نا، یہ منافق ایسا ہے کہ خود بھی تو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں ابھارتا، دوسروں کو بھی ترغیب تو نہیں دیتا، جس طرح سورہ الفجر میں ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، سورہ الفجر آیت نمبر 17 اور 18، کہ ہرگز نہیں، یہ تم تو یتیم کی عزت تک نہیں کرتے تھے، تم تو یتیم کے کھانے پر کسی کو ابھارتے نہیں تھے، یہ حالت بن گئی تھی تمہارے اندر کی منافقت کی۔ فویل للمصلین، اگر یہ اپنی نمازوں پر اس کو گھمنڈ ہے، اگر اس کو اپنی نمازوں پر ناز ہے تو فویل للمصلین، یہ نمازیں ایسی نمازیوں کے لیے تو خرابی اور بربادی ہے۔ ان نمازوں میں کہاں تو جنت ڈھونڈ رہا ہے، دوسروں کے لیے زندگی تو جہنم بنا ڈالی، تو پھر ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ منافق جو ہوتا ہے یہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ دو کام کرتا ہے، اپنی نماز کے امر سے بالکل غافل ہے، اپنی نماز میں ساہون نہیں، فی صلاتہم ساہون نہیں، یعنی اپنی نماز میں بھولنے والے ہوتے ہیں، یہ تو ہر بندہ بھولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں آپ کو بھی سہو ہوا تھا، تو عن صلاتہم ساہون ہے، فی صلاتہم نہیں، یعنی اپنی نمازوں کے سبق انہوں نے بھلا دیے، نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں سے غافل ہونا، یہ قرآن پاک میں جو نماز کی طاقت اور نماز کا ڈھانچہ بیان کیا گیا ہے، خاکہ بیان کیا گیا، اس کو چھوڑ دینا، وہ تقریباً 3 الفاظ میں بند ہے، یقیمون الصلاۃ، دائمون اور خاشعون۔ اقامت صلاۃ نہ ہو، یعنی نماز کو اپنے وقتوں سے ہٹا کر پڑھے تب بھی یہ ساہون ہے، اور دائمون، نماز کے اندر دوام نہیں ہے اس کے ارکان و آداب کے سمیت، تو تب بھی یہ ساہون میں داخل ہو سکتا ہے، اور خاشعون، نماز میں ذکر اللہ نہیں ہے، یعنی خشوع نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی یاد پیدا نہیں ہو رہی، تو نعوذ باللہ وہ بھی ساہون کے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ یعنی نماز کو کوئی ہے خشوع اس کا 10% ہے، 50% ہے، جتنے فیصد بھی ذکر اللہ موجود ہے سمجھ لے اتنی فیصد تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نماز کے سبق سے غافل ہو کر یہ منافق کی طرح نماز شمار ہو جائے گی، اللہ یعوذ باللہ۔ لہذا قرآن پاک میں ہے کہ منافق جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ نماز کو آتے ہیں بڑے سستی کے ساتھ، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی نماز کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہوتی، بس لوگوں کو دکھلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ سورہ النساء آیت نمبر 142 میں یہ منافق ہوتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ بھی ان کو دھوکے کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے بڑی سستی نماز کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، لیکن وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا،
یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اللہ کی یاد نماز میں نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہ ساہون ہے، الذین ہم یراؤون۔ طبرانی میں روایت ہے، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ان فی جہنم لوادین، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جہنم ایک وادی ہے، تستعید جہنم من ذلک الوادی فی کل یوم 400 مرۃ، کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ پوری جہنم بھی اس وادی سے 400 دفعہ روزانہ پناہ مانگے۔ اعد ذلک الوادی للمرائین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مرائین اور دکھلاوے والوں کے لیے بنائی گئی ہے جو کتاب اللہ کو بھی اٹھاتا ہے، حامل کتاب اللہ بن رہا ہے، اور لوگوں کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا عالم ہے، نعوذ باللہ۔ وللمصدق فی غیر ذات اللہ، اور اللہ کی ذات کی اور اللہ کی طرف سے بدلے کی امید کے بغیر صدقہ کرنے والا، کہ اللہ کے لیے نہیں بل لوگ خاموش ہو جائیں، تو یہ صدقہ کرنے والا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ وللحاج الی بیت اللہ، اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنے والا کہ لوگ مجھے کہیں بھئی حج کیا ہوا ہے۔ وللخارج فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والا مجاہد بھی اگر یہ کام کرتا ہے تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور مسند احمد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ سامع خلقہ وحقرہ وصغرہ، کہ جو لوگوں کے سننے کے لیے کہ لوگوں سے میں سنوں ایسا کوئی عمل کرتا ہے تاکہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں، فلاں کیا کہہ رہے تھے، فلاں کیا کہہ رہے تھے، سمع اللہ بہ سامع خلقہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہی مخلوق والی ہی باتیں سنوائے گا اور کوئی بدلہ نہیں، لیکن وہاں بھی حقرہ وصغرہ، اس کو حقیر اور ذلیل بنوائے گا، نعوذ باللہ۔ ہاں البتہ ایک یہ چیز ہے کہ حدیث پاک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی ایک آدمی بندہ تو عمل کر رہا ہے اور اس کو عمل وہ خود بھی اچھا لگ رہا ہے، الرجل یعمل العمل یسرہ، اس کو چھپا کر کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، فَإِذَا اطلع علیہ، لیکن جب کسی کو پتہ چل جائے تو اسے یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ فلاں کو پتہ بھی چل گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اصل تو دکھلاوا نہیں تھا نا، اس کا اصل تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرا جب دیکھے گا تو کم از کم اس کے اسلام کی گواہی دے گا اور اسلام کے عمل بڑھیں گے آگے، اور لوگ آگے عمل مزید بھی کریں گے، تو ایسے بندے کو تو 2 اجر ملتے ہیں، اجر السری و اجر العلانیہ۔ اس کو ایک تو چھپانے کا اجر ملے گا اور دوسرا علانیہ بھی ہو گیا ہے تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ علانیہ کا اجر اس لیے ملے گا کہ دین کی بات کو آگے پھیلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے دین آگے پھیل جائے گا، لیکن اگر کوئی نہ دیکھے اور یہ نماز پڑھ لے یا وہ عمل کر لے تو ذرا بھی اس کو پریشانی محسوس نہ ہو، بھائی کسی کو پتہ تو چلا نہیں ہے میں نے یہ کام کر لیا، نعوذ باللہ، تو یہی وہ صورت ہے کہ یہ اس کو مرائی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے وہ منافق کہ نہ آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے اور نہ مسکین اور یتیم کی عزت کرتا ہے، اور مسکین اور یتیم کی عزت کرنا کرانا تو کجا، ایسی نمازیں جس نماز کے اندر یہ اسباق موجود نہیں، جو انسان کو انسان نہیں بناتی، یہ نمازیں عبادت نہیں، یہ اس کی عادت بنتی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو معاون بھی نہیں دیتے۔ معاون کس کو کہتے ہیں؟ یعنی چھوٹی سی چیز ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا، مختلف روایتیں ہیں حسن درجے کی کہ معاون کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر، لوہا، اس جیسی چیزیں، یعنی پتھر سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیگچی وغیرہ ہے، یہ پتھر ہے، اور لوہا کیا ہے؟ جس طرح کہ کوئی کلہاڑا وغیرہ عام استعمال کی چیز پڑی ہے تو کوئی مانگتا ہے تو یہ بھی نہیں دیتا،
تو یمنعون الماعون یعنی لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اس قدر نیچ ہیں کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا تو درکنار، کسی کے ساتھ بلکہ ان کو نقصان دینے کے لیے تو آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کی ذرا سی چیز، چھوٹی سی نمک ہے فرض کریں، اول تو سائل بننا نہیں چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے ایسی کو وقتی ضرورت کے لیے دے دیا ہے تو لوگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے احسان تو کرنا چاہیے۔ کسی نے پانی مانگا ہے دے دے، کسی نے جوتا مانگا ہے دے دے، اور کسی نے تھوڑی سی چیز مانگی ہے اور دیتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا، عاریتن، تو ایسی چیزیں دینا یہ حسن اخلاق پر دلالت ہے۔ اور لیکن منافق یہ کام نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ کننا نعد الماعون علی عہد رسول اللہ عاریت الدلو والقدر، سنن نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم معاون کسے سمجھتے تھے؟ یعنی کسی کو مثلا ڈول دے دینا، کنویں والے ڈول ہوتے تھے، یا کسی کو دیگچی دے دینا، یا چھوٹی سی کوئی ناپنے تولنے والی چیز ہے تو وہ دے دینا، ایسی چیزوں کو ہم معاون کہتے ہیں۔ اور منافق جو ہے لوگوں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھے گا، وہ اللہ کے ساتھ بھی اس کی بگڑی ہوئی ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے احسانات سے بھی لوگوں کو اعتراض اور دلائل لگا کر دور رکھ دے گا کہ میں نے یہ چیز فلاں وجہ سے نہیں کی، یہ کام فلاں وجہ سے نہیں کیا۔ تو یہ ہے صورت، یہ دین اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے بڑی شدت کے ساتھ ان کو سمجھا رہی ہے کہ دین اسلام اور نمازوں میں ضرور رہیں، لیکن ایک انسانیت اندر کی جاگی ہوئی ہو، کہیں وہ منافقت نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔